الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما کل کی مجلس میں صاحب نسبت لوگوں کا ایک اور وصف بتایا گیا کہ وہ دنیا کی حقیقت سے واقف رہتے ہیں، ان کو دنیا کی حقیقت کا استحضار رہتا ہے۔ تو کیونکہ دنیا کی حقیقت استحضار رہتا ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے، یہ چند دنوں کی ہے، اس لیے آخرت والے اعمال آسانی سے کر لیتے ہیں، ان کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس دنیا کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں۔ دل نیچرلی گناہ نہیں کرتا، دل فطری طور پہ عبادت کی طرح راغب ہوتا ہے، کسی کو پش نہیں کرنا پڑتا، ان اللہ والوں کو عبادت کرنے پہ گناہوں سے بچنے کے لیے اس دنیا ہی کی حقیقت سے متعلق مشائخ نے چند باتیں اور بھی فرمائی، اور اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو دنیا کی حقیقت سے واقف ہے وہ دنیا کے کام کرنا ہی چھوڑ دے۔ تو جو دنیا کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھ جائے گا، کمانا چھوڑ کے بیٹھ جائے گا، کام کاج کرنے چھوڑ دے گا، شادی نہیں کرے گا، بچے نہیں کرے گا، گھر نہیں بنائے گا، گھر کے کام نہیں کرے گا، ایسا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت، آپ نے شادیاں بھی فرمائی، آپ کو اولاد بھی ہوئی، آپ نے گھر بھی بنایا، اور یہ بات سب پر عیاں ہے کہ آپ بھی کاروبار کرتے تھے، کاروبار فرماتے تھے، اور آپ کے جلیل القدر صحابہ انہوں نے بھی کام کاروبار کیے اور کچھ نے اجرت پہ نوکریاں بھی کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی سب سے زیادہ معتبر جماعت ہے۔ تو دنیا کی حقیقت کو جاننے والے کا یہ بات، دنیا کی حقیقت کو جاننے والے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیا کے کام ہی نہ کر رہے ہو، بلکہ ان دنیاوی کاموں کو جس طرح سے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے صاحب نسبت لوگ ان کاموں کو اسی طرح کرتے ہیں۔ اسی لیے صاحب نسبت لوگ کام کاج بھی کرنے والے، کاروبار بھی کرنے والے، شادیاں بھی کرنے والے، اولاد بھی کرنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنا، آنا جانا، لوگوں کے معاملات میں اپنا حصہ ڈالنا، یہ تمام چیزیں، یہ ساری چیزیں صاحب نسبت لوگوں سے یا ان کی زندگیوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے ایک خلیفہ صاحب اپنا واقعہ خود سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کاروبار دیا تھا، فیکٹری تھی جس میں 7,000 لوگ کام کرتے تھے۔ فرمانے لگے کہ حضرت سے بیعت ہوا اور حضرت نے اسباق دیے اور ذکر معمولات کرنے میں
کافی عرصہ گزرا، حتیٰ کہ وہ تمام منازل طے ہوئی کہ جس کے بعد حضرت نے اجازت و خلافت عنایت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت کے حکم پہ مجلس ذکر بھی شروع کی، اور ابھی تک ماشاءاللہ بڑی زبردست ان کی مجلس ذکر بھی ہوتی ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ ذکر اذکار معمولات، لوگوں کو ذکر اذکار سکھانا، دین کی طرف بلانا، یہ دنیا کا اصل کام ہے۔ تو مجھے اصل کام کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، جس چیز کی حضرت نے مجھے اجازت دی ہے۔ اور وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت سے یہی بات عرض کی کہ حضرت ذکر اذکار، مجلس ذکر، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ اصل کام ہے، اور یہ اتنی بڑی فیکٹری لے کے میں کیوں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں؟ تو اس لیے سوچ رہا ہوں کہ یہ فیکٹری سب بند کروں، اور جہاں ہفتے میں ایک دو ذکر اذکار کی مجلسیں ہوتی ہیں، ہر روز ہونی چاہیے، اور بس یہ اصل کام ہے، اسی کو کرنا چاہیے۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی تمہاری فیکٹری میں کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت 7,000 لوگ کام کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اب تم کوشش کرو کہ تمہاری فیکٹری میں لوگ ڈبل ہو جائیں، 14,000 لوگ کام کریں، اتنی اپنی فیکٹری کے کام کو بڑھا لو۔ اللہ! تو حکیم اختر صاحب ملک کے دنیا کے بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے اس خلیفہ صاحب کو جو مجالس ذکر کرواتے ہیں کہ جی کاروبار کر رہے ہو، کاروبار کو دگنا کر دو۔ تو کاروبار کا زیادہ بڑھ جانا، اولاد کا بڑھ جانا، دنیاوی کام، لوگوں کے ساتھ میل جول، یہ چیزیں دنیا کی حقیقت جاننے کے منافی نہیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو شریعت کے دائرے میں رہ کے کرنا، یہ اصل چیز ہے، یہ دنیا کی حقیقت کو جاننا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، یہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اگر مال زیادہ ہے اور دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس لیے کام کاج کاروبار کرتا ہے کہ اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے اور وہ اپنے کنبے کا خیال کر سکے، قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کے سامنے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ حاضر ہو۔ تو کام کاروبار کرنا یہ دنیا کی حقیقت جاننے کے منافی نہیں ہے۔ تو پھر ایک سوال پیدا ضرور ہوتا ہے کہ کچھ مشائخ نے توکل کیا اور انہوں نے کام کاج بھی نہیں کیا، اپنے آپ کو ذکر اذکار، اللہ کی یاد، دوسروں کو دین کی طرف لانے کے لیے وقف کر دیا۔ تو کیا انہوں نے غلط کیا؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ کچھ مشائخ تو تیار ہی ایسے خلفاء کرتے تھے جو سب کچھ ترک کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔
تو مشائخ نے اس کا بھی جواب دیا کہ جو شخص یوں توکل کرنا چاہتا ہے اور اتنے بڑے لیول پہ جانا چاہتا ہے، اس کے لیے مشائخ نے شرائط 3 لگا دی، اور 3 شرط کیا ہے؟ لا طمع ولا منع ولا جمع، کہ اب اگر کام کاروبار نہیں، کمانا نہیں ہے، اللہ پہ توکل کیا ہے کہ بس زندگی اللہ کی یاد کے لیے وقت کی ہے، تو اتنا اسٹرینتھ ہونا چاہیے، اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ یہ 3 چیز کر لے۔ لا طمع، کہ اب دنیاوی چیزوں کی دل میں خواہش رہے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اب توکل کی زندگی بھی ہے اور اب خواہش بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ جی یہ چیز بھی ہو میرے پاس اور وہ چیز بھی ہو، اور یہ کھانے میں ملے اور وہ چیز ہو۔ ولا منع، اور جب اللہ کی طرف سے کچھ مل جائے تو منع بھی نہ کرے۔ ولا جمع، اور جب مل جائے اور استعمال ہو جائے تو جو باقی رہ جائے اس کو جمع بھی نہ کرے، دے دے۔ تو جب ملے تب خوشی خوشی کھا لے، اور اگر کئی دنوں تک نہیں ملتا تو صبر کرے۔ اتنا صبر کرنے کی اگر ہمت ہے تو اس کے لیے، ایسے بندے کے لیے اجازت ہے کہ وہ توکل کی زندگی گزارے۔ اگر توکل کی زندگی کی راہ پہ نکل گیا کام کاج چھوڑ کے، اور پھر ہر وقت دل میں حرص بھی ہے کہ فلاں کے جیسا ہو جاؤں، اور اس کے پاس اس طرح کا فون ہے، میرا فون بھی ایسا ہو، اور جن لوگوں کو دین سکھا رہا ہے اس سے پیسے مانگ رہا ہے، اس سے مدد مانگ رہا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ کام کاروبار کر لے۔ اس لیے اکابرین نے فیصلہ کیا، علماء جو مدارس میں پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہیں ہونی چاہیے، اور اچھی تنخواہیں ہونی چاہیے تاکہ ان کو کسی کی طرف ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اور یہ چیز دنیا کی حقیقت جاننے کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بڑوں کی یہ باتیں جو ان سے سنی ہے ان کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دنیا کی حقیقت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔